السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 8 جس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ پارے کا اختتام وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 8 جس کا آغاز اللہ رب العزت نے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کے الفاظ سے کیا۔ اس میں آغاز میں جاہلوں کی جہالت کا تذکرہ کیا اور آخر میں آپ نے سنا میدان دعوت میں ملنے والی تکالیف پہ صبر کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ میدان دعوت میں ایک دائی کو جتنی تکالیف ملتی ہیں اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو صبر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کر دیا۔ جہالت ہے جو ہدایت کے منافی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ ہدایت دینا نہ دینا میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے دیکھیے اس پارے میں ایک دائی کی کس قدر ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس پارے سے ہم نے چند نکات ذکر کرنے ہیں جو ایک دائی کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی۔ پہلی ذمہ داری نیک لوگوں سے دائی کا تعلقات قائم رکھنا۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ تعلقات رکھے، نیک لوگوں سے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اوروں کی تربیت کرتے کرتے خود اپنی تربیت خراب کر بیٹھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ جنوں میں سے بھی دشمن ہے اور شیطان انسانوں میں سے بھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اور جگہ بھی کیا ہے کہ انسان کا دشمن ہے۔ دوسری ذمہ داری تعداد کو نہیں بلکہ ایک دائی کا کام ہے کہ وہ معیار کو دیکھے۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ تعداد کا نہیں بلکہ معیار کا علم بردار ہو۔ کسی کی حقانیت کا فیصلہ اکثریت سے نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں ہوا کرتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ تیسری ذمہ داری
منچاہی زندگی سے اجتناب کرنا ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہو خود بھی رب چاہی زندگی گزارے، منچاہی زندگی سے اجتناب کرے، کیونکہ دل کی چاہت کے پیچھے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملا کرتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 119 میں آپ نے پڑھا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ چوتھی ذمہ داری تنہائی کو صاف رکھنا ایک داعی کے لیے لازم ہے، جس طرح محفل میں اس کا کردار مثالی ہوا کرتا ہے، تنہائی کے لمحات بھی مثالی ہونا چاہیے۔ جس قدر تنہائی میں رب کا تعلق ہوا کرتا ہے، زبان کے الفاظ پہ بھی اتنے پرتاثیر ہوا کرتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ۔ جس قدر تنہائی میں رب کا تعلق ہوا کرتا ہے، زبان کے الفاظ بھی اتنے ہی پرتاثیر ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے اپنی تنہائی کو صاف رکھو۔ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں سزا ملے گی، عن قریب انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ پانچویں ذمہ داری سینہ کھلا رکھنا ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا سینہ کھلا رکھے، دلائل سے گفتگو کرے، دلائل کی روشنی میں عمل کرے، کیونکہ دلائل سے منہ موڑنے کا نتیجہ ایمان سے محرومی ہوا کرتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125 میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ چھٹی ذمہ داری اس بارے میں اللہ رب العزت نے رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈرایا۔ رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈرانا ایک داعی کے لیے لازم ہے، وہ حکمت کے ساتھ رب کی نافرمانی کے انجام سے لوگوں کو ڈراتا رہے، رب کی بندگی کی جانب بلاتا رہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 135 میں قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، بہت جلد تم جان لو گے کس کو خیر کا انجام کس کا ہوتا ہے، اور من تکون لہ عاقبۃ الدار، یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والے لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پائیں گے۔ ساتویں ذمہ داری ایک داعی کی ہے، شیطان کی بجائے رحمان کا ہو کر زندگی گزارنے کی دعوت دے، یہ اس کی ساتویں ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی رحمان کا ہو کر زندگی گزارے، زندگی بھر تا دم آخر اس کی دعوت دیتا رہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 142 میں اس کا ذکر کیا۔ آٹھویں ذمہ داری رحمت خداوندی کا پرچار کرنا، یہ آٹھویں ذمہ داری ہے۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ رحمت خداوندی کا پرچار کرتا رہے، امید دلاتا رہے کہ لوٹ آؤ اللہ رب العزت کی جانب، اس سے قبل کے پیغام اجل آ جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 147 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں ارشاد ربانی ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ نویں ذمہ داری مقصد دعوت کو سامنے رکھنا، ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ مقصد دعوت کو سامنے رکھے، لوگوں کو لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے وصیت کے طور پر تاکہ تم سمجھو۔ مقصد دعوت یہ ہے کہ لوگ نصیحت پکڑنے والے بن جائیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون 152 میں ارشاد ربانی۔ مقصد دعوت یہ ہے کہ لوگ رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ 10ویں ذمہ داری ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب موڑنا،
یہ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب موڑ کر اپنے عمل کا رخ درست کرتا رہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ 11ویں ذمہ داری، ہمت نہ ہارنا ایک داعی کے لیے لازم ہے۔ کبھی گھبرائے نہیں بلکہ مسلسل اپنے مشن کی آبیاری کے لیے قدم آخر تگ و دو کرتا رہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 2، سورۃ الاعراف کا آغاز ہوا، پارہ نمبر 8، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو۔ حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ 12ویں ذمہ داری، ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ دل میں تکبر کو کبھی جگہ نہ دے، اپنی انا کا بت توڑ دے۔ آج بہت سے داعی متکبر ہو چکے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے تکبر سے اجتناب کرنے کا ذکر کیا اور اس شیاطین کے بڑے سردار کا ذکر کیا جو راندہ ہوا مردود، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ 13ویں ذمہ داری، شیطان کی انسان دشمنی کو واضح کرنا ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ بصیرت سے واضح کرے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ ازل سے ابد تک دشمن ہے، دشمن رہے گا، اور اس کو دشمن پکڑو۔ ایک داعی کی ذمہ داری ہے وہ بصیرت سے واضح کرے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 تا 17، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ایک داعی کی 14ویں ذمہ داری، توبہ استغفار کرنا، توبہ استغفار کرتا رہے کہ اس سے دعوت میں تاثیر ہوا کرتی، یہ فائدہ ملے گا۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 15ویں ذمہ داری کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں کیا، ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو ادب و آداب سکھائے۔ جتنا کوئی با ادب ہوا کرتا ہے اتنا با نصیب ہوا کرتا ہے۔ ادب و آداب سکھانا یہ ایک داعی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ 16ویں ذمہ داری، جہنم کی آگ سے ڈرانا ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے ڈرا کر لوگوں کو رب کی اطاعت کی دعوت دیتا رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 تا 41، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرا کر لوگوں کو رب کی اطاعت کی دعوت دیتا رہے۔ 17ویں ذمہ داری، جنت کی بہاریں سنانا، ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، سورہ اعراف آیت نمبر 49 میں۔ 18ویں ذمہ داری، کثرت دعا کی تلقین کرنا ایک داعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کثرت دعا کی تلقین کرتا رہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد ربانی، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی، چپ کے بھی، رات کی تنہائیوں میں بھی۔ 19ویں ذمہ داری، مختلف قوموں کے قصے سنانا ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ مختلف قوموں کے قصے سنا کر دین کی جانب بلاتا رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی
جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 84 میں ارشاد باری تعالی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ان پر خاص طرح کا مینا برسایا، یعنی پتھروں کی بارش برسائی، تم دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ 20ویں ذمہ داری آزادی وطن اور مقصد آزادی کو واضح کرنا ایک داعی کے لیے لازم ہے۔ آیت نمبر 86 میں آزادی اور وطن کی نعمت کو یاد دلا کر دین کی جانب بلاتا رہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی منصب کو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔